سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے معزز مہمان، پشتو کے اعتبار میں تھوڑا سا کمزور ہوں، تو اس لیے میں اردو میں بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے نظام زندگانی آدم علیہ السلام سے چلایا ہے، جو نظام انسانی آدم علیہ السلام سے چلایا ہے، اس کو آگے چل کر خدا نے فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ یہ قبیلے اور یہ خاندان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ دنیا میں بھیجے انبیاء، ان کی زبانی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشکل وقت تھا، سب سے مشکل وقت میدان جنگ میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر صحابہ میں پھیلا دی گئی کہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تلوار لی اور کفار کے نرغے میں آ گئے۔ جیسے ہی کفار کے نرغے میں آئے، دو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اپنی نبوت کا فرمایا، دوسرا اپنے خاندان کا فرمایا۔ بخاری کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا النبی لا کذب، کفار کے نرغے میں ہیں، ارد گرد تلوار لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آیا کہ آپ کے دماغوں میں یہ بات ہو کہ میں آپ کے نرغے میں آ کے ڈر گیا ہوں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ دوسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آؤ تم بھی اسی خاندان سے ہو، میں بھی اسی خاندان سے ہوں۔ جس طرح جنگ میں ہوتا ہے نا، نعرہ کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر آواز لگانا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تم مکین مکہ، یہ قریشی تھے نا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریش ہونے کا دعویٰ بھی ان پر ثابت کیا۔ پہلے نبوت، دوبارہ قوم کا نعرہ لگایا کہ انا ابن عبد المطلب، میں بھی عبد المطلب کی اولاد سے ہوں، میں بھی مکہ کا رہنے والا ہوں، آؤ پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے لڑتے ہو میرے ساتھ۔ گویا کہ یہ ہمارے پاس جو نسب ہے یہ جرم نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نسب جو ہمارے پاس ہے یہ جرم بھی نہیں ہے۔ صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نسب حافظین میں شمار ہوتے ہیں، اپنے نسب کے خاندان اور نسب کے حافظ جو تھے ان میں حضرت ابو بکر کا شمار ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ چیز قابل فخر نہیں ہے لیکن قابل پہچان ہے، قابل فخر نہیں ہے لیکن قابل پہچان ہے، اور یہی انسانیت کی پہچان جو ہوتی ہے، یہاں سے انسان کو اٹھان ملتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تعصب بھی نہ ہو، تعصب کے علاوہ اپنے آپ پر آنا اور تکبر کا یہ بھی غلط ہے۔ آخر آپ نسب ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے اور آج وہ نسب چلا رہا ہے، اور یہی نسب ہے، یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، اور یہی سے ہمارے اندر مختلف قومیں، مختلف قبائل، مختلف اعتبار جہاں کھڑے ہیں، فقط اپنی وہاں انسان پہچان خاموش ہے نا، وہاں اپنی پہچان پینی ہے، وہاں اپنی پہچان کروانی ہے۔ شعوبا وقبائل تعارفوا، اللہ کہتے ہیں میں نے قوم اور جو بنائے ہیں پہچان، یہ پہچان ہو رہی ہے۔ اس کی غرض سے کی بات مجھے بڑی پسند ہے کہ سارے پٹھان، اور اس وقت حالات میں ضرورت ہے، لیکن ہمیشہ کڑی در کڑی کام چلے گا، ایک دم یہاں کڑیاں نہیں جوڑ سکتے۔ ہم اپنی کڑی کو لیں، اپنے تی کے دانوں کو جوڑنا شروع کریں نا، تو اپنے تسبیح کے دانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ کامیابی ملے۔ اپنی تسبیح جوڑ لیں گے، پھر دوسری تسبیح ہوگی، پھر تیسری، ہر ایک